مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو ایک ذلی نبی کا درجہ دیتے ہیں، ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں، کھلا کفر ہے یہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، قرآن مجید کی بنیاد پہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن کہنے والا کیا اس کو بطور کفر قبول کر رہا ہے؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آج ہم نے زحمت دی ہے محمد حسن الیاس صاحب کو۔ آپ مذہبی اسکالر ہیں، المورد اور غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے منسلک ہیں، اور آج موضوع گفتگو حسن بھائی کے ساتھ یہ ہے کہ جو احمدیوں کے ساتھ ہماری ریاست کا معاملہ ہے، خاص طور پہ ابھی مبارک ثانی کیس کے بعد جو فیصلہ آیا، اس کو ہم مذہبی طور پر کہاں پلیس کرتے ہیں؟ احمدیوں کا معاملہ معاشرتی سطح پر، سیاسی سطح پر اور مذہبی سطح پر ہمیں کہاں پلیس کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی بہت کیٹیگورک سوال کا جواب کہ احمدی مسلمان ہیں یا نہیں، ایک عام مسلمان ایک دوسرے احمدی کو کیا سمجھے، یہ وہ سوال ہے جس کے بطن سے تمام ہی مسائل پھوٹتے ہیں، تمام ہی قوانین اور نفرتیں پھوٹتی ہیں۔ اپنی بات کی جانب چلتے ہوئے حسن بھائی، میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پر مجھے اظہار خیال کا موقع دیا ہے جناب۔ حسن بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو یہ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آیا ایک احمدی کے معاملے میں، اسے آپ مذہبی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے کہاں پلیس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ یہ مبارک ثانی کیس کا اچانک فیصلہ اور اس کے بعد ریاست کا اس سے پیچھے ہٹ جانا، یہ آئسولیشن میں اسے دیکھنا چاہیے، یا یہ کہ یہ ہماری سیاسی، مذہبی اور معاشرتی معاملات کا بالآخر نتیجہ ہے، یعنی یہ 2-4 برس کی بات ہے یا نصف صدی کا قصہ ہے؟ یہ بالکل ایک فکر کا نتیجہ ہے، اس کے پس منظر میں بڑے گہرے سیاسی، سماجی، مذہبی عوامل کار فرما ہیں۔ جب تک ان کا تجزیہ نہیں ہوگا، ان کو سیٹل نہیں کیا جائے گا، اس طریقے کے جو نتائج آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے ملک میں کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، طاقت کے بل پہ اپنے جبر سے، اپنے تسلط سے معاملات کو ریورس کرواتا ہے، وہ فیض آباد دھرنا ہو، اسی طریقے سے وہ اس وقت جو سپریم کورٹ پہ مناظر سامنے آئے ہیں، اور آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے سیاست ارغمال بنتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے وہ ہمارے ملکی اسٹیبلشمنٹ ہو۔ تو 3 بنیادی محرکات ہیں جب بطور طالب علم میں جائزہ لیتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں اور یہ کیوں ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کے پاس آپ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ 3 عوامل ہیں۔ وہ 3 عوامل کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اسٹیج پر ایک منظم طاقت کی صورت میں کب سامنے آئے؟ وہ اس وقت سامنے آئے جب اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق دنیا کا اقتدار مل گیا۔ تو گویا مذہبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اقتدار تفویض کر دیا، اس کے نتیجے میں مسلمان عالمی قوت بن گئے۔ اس عالمی قوت کو 1 صدی کے اندر اندر ملوکیت میں بدل کر بادشاہت قائم کر دی گئی، اور جو سیاسی نظم اسلام سے پہلے تھا وہ ریورس ہو کے اسی طرح شروع ہو گیا۔ اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ وہ جو مذہبی طبقہ ہے جس نے یہ اقتدار حاصل کیا تھا اور جس جماعت کو یہ اقتدار منتقل ہوا تھا، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے علم کو سیکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ حقیقی اقتدار تو ان کے رہین منت تھا، ان کو زمین پہ ملا تھا۔ تو ہمارے ہاں ہماری امت میں پچھلے 1200 سال میں اس طبقے کو طاقت کے مراکز میں انڈائریکٹلی شریک کر لیا گیا، گویا مذہبی علماء ریاست کا جز بن گئے، ریاست کا حصہ بن گئے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ خلیفہ منصور کے زمانے میں ہمارے ہاں کے ایک بہت بڑے عالم اور مفکر، اس دور کا ایک بڑا نام جو اس دور میں مذہبی طبقے کو ریپرزینٹ کرتے تھے، امام اعظم سراج الائمہ کے شاگرد امام یوسف کو قاضی القضات مقرر کر دیا گیا، یعنی چیف جسٹس بنا دیا گیا، گویا جوڈیشری جو ہے، مقننہ جو ہے، وہ علماء کے سپرد کر دی گئی۔ تو علماء اس طریقے سے پاور اسٹرکچر کا حصہ بن گئے۔ بر صغیر کے اندر جس وقت انگریز آئے تو یہ ایک انقطاع ہوا ہے، ایک رپچر ہوا ہے، جس سے علماء اسٹیٹس کے اسٹرکچر سے نکل کر اپنی ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کو منوانے کے لیے سوسائٹی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ مسائل پیش نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ ریاست کا حصہ تھے اور وہاں پر وہ اسٹیٹ کو اون کر کے چلتے تھے۔ لیکن جس وقت انگریز یہاں پر آئے تو اس وقت مسلمانوں کا زوال ہوا، مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ میں جانتے ہیں 17ویں صدی سے ایک آغاز ہوا تھا، وہاں پر صفوی سلطنت ہو، عثمانی سلطنت ہو یا مغلی سلطنت ہو، لیکن آخر کار 1800 کے اندر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مکمل طور پر علماء اس پاور شیئرنگ کے فارمولے سے الگ ہو گئے۔ جب اس پاور شیئرنگ کے فارمولے سے الگ ہو گئے تو اب سوال یہ تھا کہ علماء کی جو قوت ہے جس کو ہم نے اسٹیٹ میں ایڈجسٹ کیا تھا، اس کے ساتھ اب ہم نے معاملہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک تہذیبی رپچر کے نتیجے میں کرائسس کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تہذیبی زوال آیا تھا، تو اس زوال میں اپنی اسی عظمت رفتہ کی بازیافت، اسی طریقے سے عالمی قوت بننے کی خواہش، اس کو لے کر مذہبی طبقہ آگے بڑھا ہے۔ برصغیر کے اندر جو سیاسی جدوجہد ہوئی ہے اس میں مذہبی طبقہ
صرف سیاست کے طور پہ شریک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مذہبی آدرش اور مذہبی جذبے کے ساتھ شریک ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کریں اور علماء پاور شیئرنگ کے اس فارمولے کا دوبارہ سے حصہ بن جائیں۔ اس پس منظر میں پاکستان بنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان عالمی قوتوں نے محمد علی جناح کے مقدمے کو مان کر اس ملک کی تقسیم کی ہے۔ مذہبی علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زور پر، ان کی نیریٹو کے اوپر یہ ملک تقسیم کیا گیا ہے۔ محمد علی جناح کی اس تقسیم کو ایک کمپرومائز کے طور پہ انہوں نے قبول بھی کیا اور اس کی حدود کو بھی تسلیم کیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی محمد علی جناح رخصت ہوئے تو ملک میں وہی جو اصل نیریٹو تھا اسی کی بات شروع ہو گئی، تو پھر علماء نے ریاست کو کلمہ پڑھایا۔ ہمارے جو قرارداد مقاصد آپ کو نظر آتی ہے وہ اسی کی بنیاد تھی کہ یہ خطہ ہم نے اس لیے نہیں حاصل کیا کہ دنیا کے اندر 57 ممالک ہوں گے تو ان میں ہم بھی ایک ملک بنیں گے، نہیں، یہ خطہ ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم اپنی اسی عظمت کو، اسی لیگیسی کو بحال کریں گے جو دنیا میں 1000 سال تک قائم تھی۔ آپ اگر مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب کی ایک تقریر ہے جماعت اسلامی کے 29 سال، اس کو سنیں تو انہوں نے خود اپنے اس پورے مقدمے کو بیان کیا ہے کہ کیا وجہ بنی ہے جماعت اسلامی کو بنانے کی، تو وہ یہی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ امت کے اندر زوال آیا، ہماری آخری سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور مذہبی لوگ صلحاء جن کے پاس یہ اقتدار ہونا چاہیے تھا ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا، تو اب ہم نے اس کو واپس حاصل کرنا ہے۔ اس پس منظر میں علماء پاکستان میں شامل ہوئے، مذہبی طبقہ پاکستان کو اس شناخت کے ساتھ دیکھتا ہے اور اسی شناخت میں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ پہلا پرابلم ہے۔ دوسرا پرابلم ہے ہمارے علم کا۔ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں ان کے نزدیک کفر، شرک، ارتداد، خدا سے متعلق جو جرائم ہیں ان کا دنیا میں فیصلہ ہوگا، اور جب دنیا میں فیصلہ ہوگا تو ان کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ ان لوگوں کی نشاندہی کریں، گویا ان کے پاس وہ اتھارٹی قائم ہو جاتی ہے جس سے وہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے اپنے لیے حق تکفیر کو مان لیا۔ حق تکفیر ان کے پاس ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ ریاست اس لیے بنی ہے تاکہ دنیا بھر میں عالمی سطح پر اسلام کا غلبہ نافذ ہو جائے۔ اس میں جو تیسرا سانحہ ہوا وہ یہ کہ سامنے جو فریق کھڑا تھا احمدی کمیونٹی، ان لوگوں کے جو مذہبی نظریات تھے، چلیں ان کو تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا، ہمارے صوفیاء بھی کچھ اس سے ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں، خود ان کے ہاں جس طریقے سے روایت وجود پذیر ہوئی تو اس میں تصوفی کی آمیزش ہے، وہی نظریات ہیں۔ پرابلم وہاں پر یہ ہوئی کہ اس قوت نے بھی علماء ہی کے طریقے پہ، جب بھی مذہبی طاقت، مذہبی جتھا منظم ہوگا تو وہ چاہے گا کہ اس کو ٹیریٹری حاصل ہو، وہ چاہے گا کہ اس کو قوت اور اقتدار حاصل ہو۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب مسلمانوں میں ایک سیاسی رد عمل پیدا ہوا اور ان کو ٹریٹرز آف اسلام علامہ اقبال نے قرار دیا، تو اس قوت نے بھی آگے بڑھ کر اس کی کوشش کی کہ ان کو بھی اس خطہ ارض میں ایک مملکت میسر آ جائے۔ چنانچہ آپ اگر مرزا بشیر الدین محمود کی وہ تقریریں پڑھیں اور سنیں کہ جس میں ان کی کوشش ہے کہ بلوچستان کو احمدی کمیونٹی کے لیے خاص کر لیا جائے، اور اس کے بعد ایک سیاسی کشمکش ہے جو اس کمیونٹی کے ساتھ شروع ہو گئی، مذہبی نیریٹو پس منظر میں موجود تھا۔ اس کمیونٹی نے وہ سارے کے سارے مسائل مہیا کر دیے جن کی بنیاد پر علماء اپنے اس حق کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس کو اپنی شناخت پر حملہ سمجھا۔ میں بھی اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ ہمارا اس پر نقطہ نظر کیا، یہ پس منظر ہے۔ اس پس منظر میں طاقت کے بل پر احمدی کمیونٹی کو پاکستان کی اسمبلی سے کافر قرار دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کا متفقہ فیصلہ ہو گیا، یہ ایسے نہیں تھا کہ ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس کے بعد اسمبلی میں آزادانہ تبادلہ خیال ہوا اور پھر اس کا اسٹریٹ پاور کا اظہار کیا علماء نے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے۔ بھٹو صاحب جیسا سیکولر اور لبرل آدمی بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ تیار ہو گیا۔ جس طریقے سے قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ ہوئی، پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا اور دنوں کے اندر ان کی تکفیر کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس پس منظر میں علماء نے یہ پورا کا پورا ہدف حاصل کیا تھا۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے بعد ایک ڈائلما تھا جس کا خود علماء شکار تھے، وہ یہ کہ جس ریاست میں وہ رہتے ہیں وہ جمہوری ریاست ہے، وہ ریاست اقلیتوں کو حقوق کی پاسداری کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب جن کو آپ نے کافر قرار دیا ہے تو پھر ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کریں۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے کافر قرار دیا ہے اصلاً تو یہ مرتدین تھے، اصلاً ان کا خون ہدر تھا، اصلاً ان کو مارا جانا تھا۔ اب چونکہ ہم ایک ریاست کے اندر تھے، ہم نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا کہ ہم نے ان کا خون جو ہدر ہو چکا تھا اس کو استعمال کرنے کے بجائے ان کو یہ کہہ دیا کہ چلو تم اپنے آپ کو نان مسلم کہہ کے ریاست کے اندر رہو۔ ایک طرف یہ نقطہ نظر ہے، دوسری طرف جمہوریت پر مبنی آئین بن چکا ہے 1973 کا، اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی ہے۔ تیسری طرف مذہبی طبقے کو جب اقتدار ملا ضیاء الحق کے زمانے میں تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے آرڈیننسز کے ذریعے
اس کمیونٹی پر اس تصور کو لاگو کرنے کی کوشش کی جو آج سے 1200 سال پہلے مذہبی طبقہ اپنی مخالف کمیونٹی پر کرنے کی کوشش کرتا تھا. وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے, وہ عبادت نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایک مخمصہ اور ڈائلما تھا جس میں وہ کھڑے ہوئے تھے. تہذیبی کشمکش, اقتدار کا حصول, سیاسی نزاعات, احمدی کمیونٹی کے انحرافات, طاقت کے بل پر پاکستان کو کلمہ پڑھانا اور پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں باقاعدہ ایک قانون پاس کروا دینا جس میں اس کمیونٹی سے یہ حق چھین لیا جائے کہ وہ اپنی شناخت اپنی مرضی سے دے سکے. اس پس منظر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یکایک ہمارے ملک کے جو قاضی القضات ہیں, چیف جسٹس ہیں, انہوں نے اٹھ کر علم حق بلند کیا اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس ملک میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور کسی شخص کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے, اپنے نقطہ نظر کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے, تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. جس وقت انہوں نے یہ کیا اور یہ کرتے وقت بھی انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ میں کس ملک میں کر رہا ہوں, کیا میرے اس اقدام, میرے اس فیصلے کو سنبھالنے کے لیے انتظامیہ کھڑی ہوگی, کیا ہمارے ملک کی ریاست, اسٹیبلشمنٹ, فوج اس کو انڈورس کرے گی, کیا ہمارے ملک کا مذہبی طبقہ اس بات کو مانے گا کہ یہ چیز قابل عمل ہے کہ ہم ایک کمیونٹی کے بارے میں, اس کے بارے میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں, وہ یہ حق رکھے کہ وہ تبلیغ کر سکتی ہے. انہوں نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک فیصلہ کر دیا اور وہ فیصلہ کیا تو اس فیصلے میں بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ ریکنسیلیشن ہو, لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے. تو ان لوگوں کو بھی خطوط لکھ دیے جن کے بارے میں علماء کا عام طور پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ بھئی یہ تو ہے ہی گمراہ, یعنی المورد ہم جیسے لوگوں کو بھی نوٹس بھیجے کہ آپ بھی اپنی رائے دیں اس بارے میں. تو علماء کے اس پہ کان کھڑے ہوئے اور جب کان کھڑے ہوئے تو انہوں نے پھر اس کا تجزیہ کیا اور اس کے کانسیکوینسز کو دیکھا کہ اگر یہ فیصلہ نافذ العمل ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جو ہماری جدوجہد ہے اس سے پیچھے, جو ہم نے طاقت کے بل پہ فیصلے کروائے ہیں, وہ سب کچھ ریورس ہو جائیں گے. تو علماء اس وقت اس شکستگی کے عالم میں اپنے اس ہتھیار کو کھونا نہیں چاہتے تھے. ان کے پاس تکفیر کا حق ہے, ان کے پاس چیزوں کی حلت و حرمت کا حق ہے, ان کے پاس لوگوں کے عقیدے پر قائم رہنے یا عقیدے سے انحراف کے ڈکلیریشن دینے کا حق ہے. وہ ان حقوق سے سرنڈر کرنے پر تیار نہیں ہیں. جب وہ نہیں ہیں تو پھر انہوں نے وہ کام کیا جو چشم فلک نے عدالت میں دیکھا اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جس طریقے سے, جس طراق سے فیصلہ دیا تھا, ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلہ اسی طریقے سے حذف کیا گیا. علماء کی تقریریں ہوئیں اور اس بنیاد پر چیف جسٹس صاحب اپنے ایمان کی گواہی دینے لگ گئے کہ میرے دادا اور میرے نانا تو تقسیم ہند میں یہ تھے اور میں تو راس و عقیدہ مسلمان ہوں, علماء مجھے پرسیکیوشن کا نشانہ نہ بنائیں. اچھا آپ یہ کہتے ہیں یہ پیراگراف نکال لیں, یہ پیراگراف نکال لیتے ہیں. وہ بالکل ضمنی مسئلہ ہے, مبارک ثانی کو بیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اصل چیز یہ تھی کہ کوئی نظیر نہ بن سکے کسی سطح پر کہ جہاں پر علماء کا کیا ہوا فیصلہ ریورس ہو جائے. تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کو وہ فیصلہ ریورس کرنا پڑا. اس پر آپ نے کہا میرا تجزیہ کیا ہے, تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اگر یہی کچھ آپ نے کرنا تھا تو پھر اس طریقے کا فیصلہ دینے کی پہلے کوئی گنجائش نہیں تھی. اور اگر آپ فیصلہ دے چکے تھے اور آپ اس کے ساتھ اسٹینڈ کرتے تھے تو پھر کسی قاضی القضات کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کے پریشر میں آ کر ان فیصلوں میں سے پیراگراف کو حذف کر دے. پھر اس کے لیے باعزت طریقہ یہی ہے کہ اپنی کرسی سے اترے اور اپنے گھر چلا جائے. حسن بھائی آپ نے تاریخ کی بات کی, ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے, وقت کی قلت ہے کہ میں اس تاریخ کے متعلق آپ سے سوال کروں یا اسے مزید ریکنسٹرکٹ کیا جائے. تو آڈینس کے لیے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہم نے ایک نشست کی تھی. اگر کوئی وہ انٹرویو اور اس معاملے کو بہتر دیکھنا چاہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے. تاریخ کے پورے معاملے پہ ڈاکٹر اشتیاق احمد کے ساتھ میری ایک مکمل سیریز ہے, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس پورے انٹرویو میں ہم انہی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں. حسن بھائی اس کو بہت کیٹیگوریکلی حل کرتے ہوئے جو لوگ اس فیصلے کی یا ریاست کے دوڑ جانے کی یا اپنے پیراگراف کو حذف کرنے کی توجہ پیش کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بالآخر پاکستان کے قانون کے مطابق احمدیوں کا خود کو مسلمان کہنا, دین پہ عمل کرنا یا ایون نماز پڑھنا, اپنی مسجد کو مسجد کہنا قانونی جرم ہے. تو جرم پبلک لائف میں کیا جائے یا اپنے گھر کی چار دیواری میں, جرم تو بہرحال جرم ہوتا ہے. تو اسلام اس کے متعلق آپ کے نزدیک کیا کہتا ہے کہ اگر ایک قانون بنا دیا گیا ہے ریاست کی سطح پر اور اس کی خلاف ورزی چار دیواری کے اندر ہو, تو کیا ریاست کے پاس یہ حق ہے مذہب کے لحاظ سے کہ اسے وہ نافذ کرے؟ یہ ہمارا نقطہ نظر تو اس بارے میں یہ ہے کہ یہ جو کچھ معاملہ کیا گیا ہے اس کا حق ہی روئے زمین پر انسانوں کے پاس نہیں ہے. یہ حق اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. اللہ کا مذہب ہے اسلام, اس نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے. غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے 23 اعتراضات کی سیریز میں تکفیر کے موضوع پر گفتگو کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ استقرار حق ہی نہیں ہے میرے پاس اس دنیا میں کہ میں لوگوں کی شناخت کے بارے میں فیصلہ کروں. یہ ایک مذہبی فریضہ ہے اور مذہبی فریضے میں ہمیشہ استقرار حق ہوتا ہے. پہلے آپ کو حق دیا جاتا ہے,
تو وہ حق خدا نے ہم میں سے کسی کو نہیں دیا کہ ہم لوگوں کی آئیڈینٹی کا فیصلہ کریں. ہم جو کچھ وہ اپنے بارے میں کہے گا اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نظریات سے اختلاف کریں گے. اس کے نظریات میں شرک پایا جا سکتا ہے, اس کے نظریات میں کفر پایا جا سکتا ہے, ہم اس کو بتائیں گے کہ جس چیز کے تم دعوے دار ہو دیکھو یہ اس کے خلاف ہے. تو احمدی حضرات جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو بطور مسلمان کفر سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کوئی شخص کسی نوعیت کے اعتبار سے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. شرک کہیں گے جس طرح سے ہم نے وحدت الوجود کو شرک کہا کہ جب خدا کے وجود کی کچھ توجیحات صوفیہ نے کی تو قرآن مجید کے تصورات سے وہ ٹکراتی تھی, تو کفر کو کفر کہا جائے گا, شرک کو شرک کہا جائے گا. لیکن کسی شخص کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. وہ کون ہے وہ بتائے گا. اچھا چلیے, آپ نے اس سے آگے بڑھ کے ایک انحراف کیا, ریاست نے ایک غلط کام کیا. دیکھیے جب بھی پہلے غلط کام کو آپ جسٹیفائی کریں گے اس کے بعد باقی جتنے غلط کام ہوں گے وہ اس کی فروعات ہوں گی, وہ اس کی کلونریز ہوں گی. تو ہمارا جو پہلا غلط کام ہوا وہ قرارداد مقاصد کا ہے. قرارداد مقاصد میں آپ نے ریاست کی نوعیت طے کی کہ مذہبی ریاست ہے. جب مذہبی ریاست ہے تو پھر آپ یہاں پر مذہبی علماء کی ان انٹرپریٹیشنز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, یا دوسرے لفظوں میں کہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کا نتیجہ نکلے گا جس طریقے سے 1974 کی اسمبلی میں فیصلہ ہوا. جب آپ نے اس کو کر لیا تو پھر اس میں ایک اسٹیپ اور آگے بڑھا جائے گا, اور وہ اسٹیپ کیا تھا جو ضیاء الحق صاحب نے کیا کہ پھر آرڈیننس کے ذریعے ان چیزوں پر پابندی لگا دی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب قوانین خلاف اسلام ہیں, خلاف انصاف ہیں, اسی طریقے سے خلاف جمہوریت ہیں. کسی ملک میں کوئی کمیونٹی رہتی ہے, آپ نے فیصلہ کر بھی دیا کہ بھئی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, وہ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ دوسرے شخص کو بولیں کہ تم بھی اپنے آپ کو سمجھو کہ تم کافر ہو, یہ تو کہیں نہیں ہو سکتا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارا نقطہ نظر ہے, آپ کو اختلاف ہے آپ اختلاف کریں. آپ مجھے کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں بھی مسلمان نہیں ہوں؟ تو یہ تو کہیں نہیں ہوتا. تو اب آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد ابھی حال ہی میں الشریعہ کے اندر ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں علماء نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے, اور خط لکھ کے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ تو پیچھے کی باتیں ہیں, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ قربانی کر رہے ہیں, یہ ٹوپی نہیں پہن سکیں گے, ان کے نام ایسے نہیں ہونے چاہیے, ان کے لباس ایسے نہیں ہونے چاہیے, ان کو اپنی اپنی الگ شناختیں قائم کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ علماء جس نفسیات میں کھڑے ہیں اس نفسیات میں منحرفین کے ساتھ یہی کچھ کیا جاتا ہے. تو ہم اس پوری کی پوری بحث میں اترتے ہوئے یہ پہلی بات کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں پہلی بنیاد غلط تھی. جب اس کو آپ مان لیں گے تو پھر اس کے تمام یہ نتیجے نکلیں گے. حسن بھائی آپ نے دو باتیں کی, ایک تو اس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کی جانب سے دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے, اور وہاں سے معاملہ حل کرنا پڑے گا. تو اگر یہ آپ کا مقدمہ ہے تو آپ ویسے ہی منع کر دیجئے. ظاہر یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے, آبجیکٹیو ریزولوشن کو کون دوبارہ ری وزٹ کرے گا, ہمارے قانون کی پوری بنیاد ہی اس پر ہے, تو آپ ڈائریکٹلی منع ہی کر دیجئے, پوری تمہید باندھنے کا فائدہ کیا. دوسری بات یہ کہ آپ نے مذہبی لحاظ سے یہ بات کہی کہ ریاست کے پاس یہ حق نہیں ہے اور تمام چیز, لیکن رسول خدا کی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی اسٹیٹ اسٹیبلش بھی کی گئی, حتیٰ کہ اسی معاملے سے ملتا جلتا مسلمہ کذاب کا جب معاملہ ہوا تو اس کو بالآخر قتل بھی کیا گیا. تو اس پوری سچویشن میں آپ کے آرگیومنٹ کو کہاں پلیس کروں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اصل میں دیکھیں, یہ جس وقت کوئی مرض پیدا ہو جائے اور وہ مرض اپنی ایک تاریخ رکھتا ہو تو وہ میرے آپ کے نوحہ خوانی سے اور میری آپ کی تقریر سے درست نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے مرض کو درست کرنا ہے تو سب سے پہلے بیلاگ تشخیص کی جائے گی. وہ تشخیص ہو سکتا ہے ایک نسل کرے, دوسری نسل اس تشخیص کو آگے ریشنیل کی بنیاد پر منتقل کرے, تیسری نسل اس کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو, چوتھی نسل جا کر اس کو کوئی قاعدہ یا سیاست کی سطح پر لے کر آ کے ریزالو کرنا چاہے. تو بات تو ہمیشہ اصل مرض سے کی جائے گی. اس لیے کہ جو کاسمیٹک چینج آپ کر دیں, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, اس وقت علماء یہ کام نہ کرتے بالفرض تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مبارک ثانی جو ہے وہ 3 سال اور جیل میں رہتا, 3 سال جیل سے آزاد ہو جاتا, جو پرابلم ہے وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی, اور جیسے ہی موقع آتا وہ پرابلم کسی دوسرے موقع پہ سامنے آ جاتی. تو یہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ علماء لوگوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء دھرنے دیتے ہیں, یہ جو توہین رسالت کے الزامات لگا کر لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب کے سب اسی فریم آف ریفرنس سے جڑے ہیں. تو ہم جب گفتگو کریں گے تو ہم اصل مرض پہ گفتگو کریں گے, اور جس وقت تک وہ اصل مرض ریزالو نہیں ہوگا اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, اس میں قدم آگے بڑھائے جا سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو, مثلا جو بہت بڑی محرومی ہے اس وقت علماء کی, جو ان کے اقدامات میں نظر آتی ہے, وہ ان کی پاور کو اسٹیٹ اسٹرکچر میں ایڈجسٹ نہ کرنے کی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو مسلمانوں نے 1200 سال ایڈجسٹ کیا کہیں نہ کہیں.
تو اگر اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کو ریاست آگے بڑھاتی ہے، مثلا آج اگر آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں باقاعدہ ایک منصب ہو قضات کا جس میں مذہبی معاملات میں کم سے کم علماء کو ایڈجسٹ کیا جائے، پاور شیئرنگ فارمولے بنے، تو آپ کو یہ ہوتا نظر نہیں آئے گا، فساد کم ہوتا نظر آئے گا۔ اس کے اپنے مفاسد ہوں گے کہ اس دور کے اندر کیا وہ معاملہ چل بھی سکتا ہے۔ ہمیں ایران کے اندر ایک ماڈل نظر آتا ہے۔ تو کام بہت سارے ہیں جو ہو سکتے ہیں، لیکن مرض کی بے لاگ تشخیص جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ایک قدم آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حسن اس پہ ایک نقطہ رہ گیا، میں نے جو اسلامی ریاست والا سوال کیا تھا کہ رسول خدا کی جانب سے بنائی گئی قوانین بنائے گئے، سزائیں نافذ کی گئیں، لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا گیا، اور احمدی معاملے سے مواصل مسلمہ کذاب، اس پوری سچویشن کو میں کہاں پیش کروں آپ کے آرگومنٹ کی روشنی میں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو بتایا، پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی ایک سنت ہوتی ہے، اس کو عام مسلمانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تفصیلات آپ ہمارے لٹریچر میں پڑھ سکتے ہیں، بڑی تفصیل سے غامدی صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں اتمام حجت پہ گفتگو کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے جو فیصلے تھے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں تھے، ایک خاص قانون کے تحت تھے۔ ان میں جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے وہ لوگ اپنے کچھ دیگر جرائم رکھتے تھے جن کی بنیاد پر ان کا خون ہدر سمجھا گیا۔ مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والی کوئی کمیونٹی اٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا کوئی نظریہ کفر پر مبنی ہے، تو مجھے جو حق اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ کفر کو کفر کہوں، شرک کو شرک کہوں۔ علماء عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہماری شناخت سے خلط مبس پیدا ہوتا ہے، تو اگر یہی معاملہ ہے تو پھر یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے نا، اس کو سیاست کے طور پہ سامنے لے کر آئیں، اس کو مذہب کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تو سیاسی مسئلے میں اگر آپ کی شناخت کے ساتھ کوئی اس طرح کا تہذیبی الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں احمدی حضرات، تو پھر ان سے مکالمہ کریں، ان سے ڈائلاگ کریں کہ بھئی تم ہماری تکفیر کیوں کرتے ہو، ہماری سوسائٹی کے اندر رہ کر اس طرح کے جو باطل نظریات ہیں ان کو فروغ کیوں دیتے ہو۔ تو وہاں پر استدلال ہوگا، مکالمہ ہوگا، بتانا پڑے گا کہ تم غلط ہو اور تمہارے استدلال کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کجی ہے، یہ اس کے اندر ابطال اور اسقام پایا جاتا ہے، تو وہ کام کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس حساسیت میں چلے جائیں کہ جی آپ فیصلہ کریں گے کہ کوئی دوسرا شخص آپ سے مختلف بات نہیں کر سکتا، تو میں آگے بڑھ کے آپ کو کہتا ہوں کہ یہی علماء دیوبند ہے نا اس وقت جو پاور کے اسٹیج پہ پاور کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، انہی علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے بریلوی علماء نے۔ تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ پیدا کریں کہ جی ہمارے لیے شناخت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، شرک کرتے ہیں ان کے نزدیک بریلوی۔ شیعہ حضرات کے بارے میں آپ پڑھیے لٹریچر، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں پوری کی پوری تحریکیں، کتابیں بھی کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، بچپن میں کان ہمارے سنتے ہوئے بڑے ہوئے، تو ہر جگہ شناخت کا مسئلہ پیدا کریں گے۔ وہ کہیں گے ان کو ریاست میں اجنبی قرار دو چونکہ ہماری شناخت میں خلط مبس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شناخت اگر تو آپ کی کوئی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اسلام، کہ آپ نے کوئی اخبار نکالا تھا جس کے ہم نام کسی نے اخبار نکال کے آپ کی شناخت کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے، تو آپ یہ دعوے کریں بھئی اللہ کا مذہب ہے، اللہ کا دین ہے، قیامت کے دن پوری احمدی کمیونٹی کو اللہ جہنم کی آگ کی پاتال میں ڈال دے، اللہ کا فیصلہ ہے، دیوبندیوں کو ڈال دے اللہ کا فیصلہ ہے، بریلویوں کو ڈال دے اللہ کا فیصلہ ہے، میں روئے زمین پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ حق نہیں دیا گیا۔ تو شناخت کا کرائسس اونرشپ سے پیدا ہوتا ہے، میری پراپرٹی ہے، میری دکان ہے، میرا برانڈ ہے، میرا لیبل ہے، کہ اسلام کا مالک میں ہوں، اسلام کا مالک خدا تعالیٰ ہے۔ اس نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے اس نے کر دیے، اب روز قیامت ہوں گے، جب وہ فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ ہوگا، میں اس کے سامنے کیا بول سکتا ہوں؟ دنیا میں مجھے یہ حق نہیں ملتا، یہ حق میں پہلے ثابت کروں گا، اس کے بعد میں اسلام کا تحفظ کروں گا، اس کے بعد اس میں خلط مبس پیدا کرنے والے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہاں میں ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ معاملہ ایک طرفہ نہیں ہے، یہ صرف علماء نے نہیں کیا بلکہ یہ دوسری جانب سے بھی پورے طریقے سے ہوا ہے۔ سچائی کی بات کرنی چاہیے۔ احمدی کمیونٹی اس وقت مظلوم ہے، ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے، کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنا ہم بولتے ہیں اور گالیاں کھاتے ہیں اپنے لوگوں سے، یہ بھی سب کے سامنے حقیقت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کام مولویوں نے کیا ہے وہی کام اس کمیونٹی نے کیا تھا۔ یعنی آپ اگر پڑھیے مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب آئینہ صداقت، اس کے اندر انہوں نے وہ جو ایک نقطہ نظر پیدا ہوا، اس نقطہ نظر کو بطور نقطہ نظر وہ بیان کرتے، اور خود علماء نے شروع میں علماء دیوبند کی اب تحریریں پڑھیں، جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں فتوے مانگے گئے تو اس وقت کوئی تکفیر کی اس طریقے سے بات نہیں ہوئی، کہا کہ بھئی صوفی ہیں، ان کو اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں کشف اور مراقبے، اس میں کوئی بات انہوں نے کر دی ہوگی۔ اس کو انہوں نے آگے انحراف بنایا، انحراف بنانے کے بعد امہات المومنین جس طرح پیغمبر کی ہوتی ہیں وہ درجہ اپنی ان امہات کو دینے کا فیصلہ کیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، مرزا صاحب کے ساتھیوں کو صحابہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جو اس شخص کو وہ حیثیت نہیں دیتا جو مرزائی یا ہمارے احمدی حضرات مانتے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ یعنی یہ تکفیر کا آغاز احمدیوں نے کیا، یہ بات حقیقت میں ریکارڈ پر رہنی چاہیے۔ اور آپ اگر دیکھیں 1956 میں جس وقت جسٹس منیر کمیشن بنا ہے اور اس میں بلایا گیا ہے مرزا بشیر الدین محمود کو اور سارے علماء کو، تو
تو آپ اس کی رداد چھپ چکی ہے، کورٹ کے جو منٹس ہیں وہ سب موجود ہیں، اس کو آپ پڑھیں تو عدالت کے اندر جج نے یہ پوچھا ہے کہ پھر جو لوگ مرزا صاحب کو نہیں مانتے کہ آپ ان کی تکفیر کرتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے اس کی ایک تعویل کی کہ جی ہم ان کو اسلام کے ایک دائرے سے خارج مانتے ہیں، دوسرے دائرے کے اندر سمجھتے ہیں، لیکن تیر جب نکل جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو گھائل کر چکا ہوتا ہے۔ تو سیاسی طور پر بھی اس کمیونٹی نے کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا اس لحاظ سے کہ تقسیم ہو رہی ہے، اس موقع پہ آپ اپنا خطہ ارض چاہتے ہیں، اپنی پاور اسٹرکچر میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ آپ کے نقطہ نظر کے مخالف ہیں ان پر آپ تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں۔ جس طرح وہ غلط تھا اس طرح سے یہ بھی غلط ہے کہ آپ کی شناخت کے بارے میں مسلمان مل کے فیصلہ کریں۔ حسن بھائی اچھا کہ آپ نے کہ معاملہ خود ہی چھیڑ دیا، میرا اگلا سوال اسی متعلق تھا کہ پھر ہم انہیں کیا سمجھیں، کیونکہ ان کی جانب سے ہم پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، باقی عام مسلمانوں پر ہماری ماں کو کنجری تک کہا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کو نہ مانے وہ ولد الزنا ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں بہت پوائنٹڈ سوال، ایک عام مسلمان آپ میں احمدیوں کو ہم کیا سمجھیں؟ ہم انہیں مسلمان سمجھیں، کافر سمجھیں، ملحد سمجھیں، مرتد سمجھیں؟ اگر آپ اسلام پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت آپ کے دین کی بنیاد ہے اور اس میں کسی قسم کا انحراف آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو کنسسٹنسی کے ساتھ آپ ان تمام نظریات کا رد کریں گے جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ادنا سا بھی انحراف پیدا کرنے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ چنانچہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں نا آخر دعوے دار، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیاد کو سمجھو، یہ بنیاد جو اس وقت تمہیں احمدیت میں نظر آتی ہے کل ہو سکتا ہے کسی اور فرقے میں نظر آ جائے، اس سے پہلے اس کی بنیاد کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اس کی بنیاد جاؤ تمہیں تصوف میں ملے گی۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جس وقت اسمبلی کے اندر احمدی حضرات کو بلایا گیا اور علماء نے باقاعدہ ان سے ڈیبیٹ کی، تو ان کا جو استدلال ہے وہ محضر نامے کے اندر چھپ بھی چکا ہے، ان کی کتب میں بھی ہے، اس کے اندر انہوں نے انہی صوفیاء کے حوالے پیش کیے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ تو یہ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کے اوپر کیوں نہیں حکم لگاتے ہیں؟ تو اگر آپ نے احمدی کمیونٹی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ رائے سب سے پہلے علم کی بنیاد پر پیورٹی کے ساتھ قائم ہونی چاہیے کہ بھئی یہ نظریات ان کے ہیں کیا، پہلے اس کا تجزیہ کریں، یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں، ان کی اپنی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ تو جہاں جہاں وہ پائے جائیں گے ان سب جگہ پر تنقید ہوگی۔ ان کے نظریات میں کفر ہے تو ہم اس کو کفر کہیں گے، ان کے نظریات میں شرک ہے تو ہم اس کو شرک کہیں گے۔ میں نے ابھی دو ٹوک انداز میں آپ کو کہا صوفیہ وحدت الوجود کا نظریہ اپناتے ہیں، قرآن مجید کی بنیاد پہ ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ احمدی ختم نبوت کے بعد مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو ایک ذلی نبی کا درجہ دیتے ہیں، ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں، کھلا کفر ہے یہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، قرآن مجید کی بنیاد پہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن کہنے والا کیا اس کو بطور کفر قبول کر رہا ہے؟ سادہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، بھائی قبروں کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ خدا کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے بر صغیر کے اندر ایک پورا طبقہ ہے جو اس کو اپنی شناخت بنا کے کھڑا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس آپ جائیں، ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ اس کو بطور شرک مان رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہی کہتے ہیں کہ ہم شرک پہ کھڑے ہوئے ہیں، شرک کو دین سمجھتے ہیں، شرکی کو توحید سمجھتے ہیں، شرک کی بنیاد ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ تو جب تعویل کے دائرے میں بات آتی ہے تو علم کی ڈیبیٹ بنتی ہے، علم کی ڈیبیٹ میں حکم نہیں لگایا جاتا، علم کی ڈیبیٹ میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اچھا حکم میں کیا لگاؤں ان کے اوپر؟ حکم لگاؤں کہ غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم کس چیز کا بیان ہے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے؟ تو کہہ رہے مسلمان ہیں۔ مسلمان کیا ہیں بھائی؟ ہم حنفی ہیں، ہم نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کو مانتے ہیں۔ یہ ایک معاملے میں قرآن مجید اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ایک توضیح ہم یہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ جس طرح ہمیں اہل سنت کے بہت سارے نظریات سے اختلاف ہے، اہل سنت کو ہمارے نظریات سے اختلاف ہے، ہم دونوں کو صوفیاء کے نظریات سے اختلاف ہے، تو اختلاف تو ہر جگہ ہوگا۔ تو جہاں تعویل آتی ہے وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈائیلاگ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے۔ تو میں ان کو غیر مسلم قرار کس بنیاد پہ دوں؟ حقیقت کے خلاف ہے۔ اچھا اس کے بعد کافر کی تو بات ہو نہیں سکتی، کافر تو جانتے بوجھتے انکار، میں نے حق واضح کر دیا، حجت مجھے پتہ ہے، تمام ہو گئی، یہ صورتحال وہاں پر ہے ہی نہیں۔ تو جو کچھ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جی مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جس کے ہاں منحرف عقائد پائے جاتے ہیں، جس کے ہاں باطل نظریات پائے جاتے ہیں، جس کے ہاں کفر پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے۔ گفتگو کریں گے، مکالمہ کریں گے، اور ہمارا کام صرف اتنا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر یہ واضح کر دیں کہ تم نے جانتے بوجھتے یہ کام کیا تھا، اب جہنم میں رہو، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جانے وہ جانے۔ حسن بھائی آپ کی بات سے دو سوال اٹھتے ہیں۔ آپ نے جو بات کہی وہ پیراڈاکس معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے لیکن ان کی کفری عقائد ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے کفری عقائد کس طرح ہو سکتے ہیں، اور اگر کفری عقائد ہیں تو کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کے عقائد تو کفری ہیں لیکن حکم نہیں لگائیں گے۔ حکم کیسے نہ لگائیں؟ قرآن اس طرح کے معاملات پر حکم لگاتا ہے، رسول خدا نے ساری زندگی حکم لگائے، ایون اجماع لوگوں کو وہ کہتا ہے یا کہنا چاہتا ہے کہ جو وہ ظاہری طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ اور ہماری تو تاریخ ہی یہ رہی ہے مسلمانوں کی مذہبی لحاظ سے کہ وی کال اسپیڈ اے اسپیڈ،
تو اس پوری سچویشن میں آپ کی بات کو کہاں پلیس کروں؟ کفری عقیدہ آپ کی نظر میں ہے نا، وہ دوسرا اس کو کفر نہیں مانتا. پہلی بات تو یہ ہے. عام طور پہ لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ بھئی ایک چور اگر چوری کرے گا تو میں اس کو چور کہوں گا یا نہیں کہوں گا؟ اگر اس نے کفر کیا تو کافر کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ او بھائی وہ چور کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی، وہ کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی. یہ جس مال کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں مال مسروقہ ہے، یہ مال مسروقہ نہیں ہے. میرا دعویٰ اس کے بارے میں یہ ہے. تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ میں تمہیں چور کہوں گا بلکہ تم بھی اپنے آپ کو چور سمجھو. وہ کیوں سمجھے چور؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی. تو جن لوگوں کے دعووں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کفر ہے، جن لوگوں کے دعوے کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں شرک ہے، ان لوگوں کا اپنے ان دعووں کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ پہلی سوال یہ ہے، پہلی بات یہ ہے. اگلی بات، یہ دعوے ان میں پائے جاتے ہیں تو کیا وہ ان دعووں کو اپنے مذہب کے طور پہ اختیار کیے ہوئے؟ ان کی اپنی شناخت کیا ہے؟ ان کا اپنا بیان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، ہم سنت متواترہ کو مانتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے بھئی تمہارے فقہا کی حنفی روایت ہے اس کی بھی پیروی کرتے ہیں، سب چیزوں کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک قرآن کا یہ تقاضا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں جس کو تم کفر سمجھ رہے ہو، ہمارے نزدیک قرآن کا یہ تقاضا ہے جس کو تم شرک کہہ رہے ہو. تو ہم تو قرآن مجید پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی ہدایت پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. تو کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے شرک بھی کر سکتا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے کفر بھی کر سکتا ہے. آخر مسلمان ہوتے ہوئے زنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قرآن نے حرام قرار دیا ہے. تو زانی کو آپ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قاتل کو آپ مسلمان کہتے نہیں کہتے؟ جس کے لیے ابدی جہنم لکھ دی گئی ہے، ابدی جہنم ہے. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا. تو آپ کہیے یہ شخص کیسے جس کے لیے اللہ نے ابدی جہنم لکھ دی ہے اس کو آپ دنیا میں مسلمان کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر قصاص کی سزا نافذ کی جاتی ہے، مسلمان نہ ہو تو سزا نافذ نہیں ہوتی. تو یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. اس کا تفصیلی استدلال 23 اعتراضات کی سیریز میں تکفیر کے موضوع پر ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں. قرآن کی آیات، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، صحابہ کے تعاملات، ایک ایک چیز ہم نے وہاں پیش کر کے بتایا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے. جو قرآن کی آیات کو بنیاد بنا کر عام لوگ حکم لگا رہے ہوتے ہیں وہ بالکل الگ معاملہ ہے. وہاں پر پیغمبر آتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، حق واضح ہوتا ہے، اور جن پر حق واضح ہوتا ہے وہ خود اقراری مجرم بن کے سامنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کافر ہیں. خود قرآن مجید نے حکایت کیا ان کی اس بات کو. تو وہاں کوئی حکم نہیں لگایا جاتا، وہ امر واقعی کا بیان ہوتا ہے جو صورتحال وہ ہے. تو ہم نے کن پر حق واضح کیا، کن لوگوں نے انکار کیا، یہ حق ہمیں کس نے دیا کہ ہم یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں؟ وہاں تو پیغمبر کھڑا ہے، اس کے بعد زمین پہ عدالت لگنی ہے، زمین پہ خدا کا عذاب آنا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جو غلط فہمی ہے اسی بنیاد پر ہے. تو علماء یہی کہتے ہیں نا کہ جو کام پیغمبر نے کیا وہ کام ہم کریں گے، اور اس کے بعد جو کام اس دور میں وہ کام ہم کریں گے. اصلاً احمدی مرتدین، آپ دیکھیں عدالت میں بھی علماء نے نقطہ پیش کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان کی اقلیتوں کی بات نہ کریں، ان کا معاملہ مختلف ہے، یعنی ہم نے کمپرومائز کیا ان کو زندہ رکھنے پر، اصلاً ان کو مارنا تھا. تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. حسن بھائی، آپ کو اس کا اندازہ ہے نا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ بات کر رہے ہیں اور یا آپ جو سولوشن پیش کر رہے ہیں، جو پورا معاملہ پیش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم ان پہ حکم نہیں لگائیں گے، انہیں نان مسلم نہیں کہیں گے، مرتد ملحد کچھ بھی نہیں کہیں گے. اس سچویشن میں آپ یہ اندازہ کر رہے ہیں نا کہ ہم کون سا دروازہ کھول رہے ہیں کہ کل کو کوئی بھی قرآن سے کوئی آیت نکالے بغیر سیاق و سباق کے، سیاق و سباق جو آپ کا فورٹے ہے، اس سے کوئی بھی حکم بنائے، اس سے اپنا ایک فرقہ بنا لے، اور اس طرح جو ترجیحات یا تشریحات کرنا چاہے قرآن کی، حدیث کی، سنت کی، وہ کرتا جائے. اس کا بالآخر یہ نتیجہ نکلے گا کہ میرے بیٹے، آپ کے بیٹے اور ایک احمدی کے بیٹے میں بالآخر کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم سب خود کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، بالکل الگ الگ عقائد کے ساتھ جو شاید قرآن سے بھی ٹکراتے ہوں. اس پوری سچویشن میں آپ کو اندازہ ہے نا آپ کیا دروازہ کھول رہے ہیں؟ جی بالکل اندازہ ہے. اور یہ شناخت کا جو مسئلہ آپ حضرات نے پیدا کیا ہے یہ 1400 سال سے چل رہا ہے بھائی. یہ میں بند ہی نہیں کر سکتا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو روئے زمین پر بھیجنے کے بعد ارادے اختیار کی آزادی دے دی، اور پھر اس کے بعد فرمایا اما شاکرن و اما کفورا، تمہیں حق ہے کہ جو شکر ادا کرے، جو انکار کرے. تمہیں حق ہے کہ میں نے دونوں رستے کھول دیے جس پر چلو. یہ اختیار خدا نے دیا ہے. تو اگر میں اتنا کمزور مسلمان ہوں کہ میں اپنی نظریات کو، اپنے آدرش کو، اپنے عقائد کی بنیادوں کو اپنی نسلوں میں استدلال کی بنیاد پہ منتقل نہیں کر سکتا، تو وہ احمدی تو بعد میں ہوں گے، پہلے ملحد ہوں گے بھائی. تو پھر کیا ملحدوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دیں ہم؟ ہمیں تو اس چیز پر کھڑے ہونا ہے کہ ہمارے نظریات کا استدلال ہمارے پاس کیا ہے. تو ہم ان کو تو چلو کافر قرار دے دیا، شیعوں کا کیا کریں گے؟ وہ جتنا انحراف انہوں نے پیدا کیا ہے، میں ابھی یہ موقع نہیں ہے گنوانا شروع کروں تو انحراف آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نوعیت کا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر چلیں سیکنڈری لیول پہ ہو رہا ہے، جو اللہ کے فرستادہ چنیدہ منتخب پیغمبر تھے اس سے آگے بڑھتے ہیں. خدا کے ساتھ کیا ہوا ہے بھائی؟
یعنی یہ مسلمان ہیں نا، مسلمان ہم لوگ ہیں، ہم مانتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا اپنی تاریخ میں، جو انحراف کی پوری داستان ہے، اس میں جو پاورز یہاں پر کتب غوث اور ابدال کو ملتی ہیں، جو تصوف کے پورے سلاسل ہیں، جس کے اندر دین کی ایک پوری متوازی تعبیر وجود میں آ گئی، جس میں سلوک کی نئی منازل طے ہو گئی، جن کی شریعت کے موقف الگ ہیں، توحید کے موقف الگ ہیں، رسالت کے موقف الگ ہیں، نبوت اور آخرت کے مواقف الگ ہیں، ان سب کا کیا کریں گے آپ؟ یہ تو ہر شخص اٹھ کے دوسرے شخص کے بارے میں کہے گا کہ تم نے انحراف پیدا کر دیا. تو یہ آزادی اللہ نے دی ہے انحراف پیدا کرنے کی. انحراف اس سے درست نہیں ہو جاتا، انحراف غلط رہے گا، لیکن اس انحراف میں اگر ہم نے کھڑے ہونا ہے تو ہمیں اپنا استدلال واضح کرنا ہے. پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا جو استدلال ہے وہ اس انحراف کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم پرنسپلڈ اپروچ لیں تو پھر اگر احمدیوں پہ فتویٰ لگانا ہے تو صوفیہ پر بھی فتویٰ لگائیں گے. وہاں نہیں لگاتے، ہم تعویل کی گنجائشیں دیتے ہیں. بھئی کیوں دیتے ہو یار؟ لگاؤ نا، وہی حمیت حق کا اگر تقاضا ہے تو وہاں بھی کرو. نہیں، مسلمان تھے، بڑے علماء تھے، ان کی تعبیر ہیں، یہ ان کے مثال کے طور پہ چند تفردات تھے، ان کو اس کھاتے میں ڈال دو. موقع نہیں ہے. میری بہت ساری اس پہ ویڈیوز ہیں، لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صوفیہ حضرات رسالت کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد حقیقت محمدیہ کا ظہور کیسے آگے ان کے شیوخ میں ہوتا ہے. یہ سب باتیں موجود ہیں، یہ سب انحرافات امت میں موجود ہیں. ان سب انحرافات کی موجودگی میں میرا امتحان کیا ہے کہ میں نے حق کی بات تلاش کرنی ہے، سچائی کے ساتھ بیان کرنی ہے، اور بغیر کسی خوف اور تردد کے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. حسن بھائی، وقت کی بہت قلت ہے آج، میں جانتا ہوں، لیکن یہ انصاف نہیں ہوگا اگر میں آپ سے یہ سوال نہ کروں، آپ کے سامنے پیش نہ کروں کہ آپ نے ابھی کہا کہ مسلمانوں کا یا عمومی طور پہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی تعویل کر لیتے ہیں اپنے بزرگوں کی. ابھی آپ نے 2 منٹ میں جاوید احمد غامدی صاحب کے اس پورے مقدمے کو ریفیوٹ نہیں کر دیا کہ جو انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پورے مقدمے کے جواب میں کہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے معاملے میں جو آپ نے اشرف علی تھانوی صاحب کا معاملہ پیش کیا تھا، ان کی تعویل پیش کی تھی، ان کا مقدمہ پیش کیا تھا، تو آپ نے یہ بات کہتے ہوئے غامدی صاحب کے پورے مقدمے کو ریفیوٹ نہیں کر دیا؟ نہیں، ہم نے یہ ہرگز کہیں نہیں کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا جو تصوف کے بارے میں نقطہ نظر ہے وہ دین اسلام کے عین مطابق ہے، یہ کہیں نہیں کہا. اس پر تنقیدات کی ہیں. جو بات ہم نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں کسی پیغمبری کا دعویٰ نہیں کر رہے. ان کی بات کو ان کے کانٹیکسٹ میں جا کر سمجھو. جو وہ بات کر رہے ہیں پہلے اس کو متعین کرو. اس کو متعین کرنے میں دیانتداری سے کام کرنا چاہیے. تو جو سبق ہمارے استاد دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے سے مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کے بارے میں بھی غلط لیبلز مت اپناؤ، ان کا غلط موقف نہ بیان کرو. ان کا موقف ان کے فریم آف ریفرنس میں کھڑے ہو کے بیان کرو تو لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. ہم اس کانٹیکسٹ کو بھی غلط سمجھتے ہیں. ہم تصوف کی پوری روایت کو ایک متوازی دینی تعبیر سمجھتے ہیں، متوازی دین سمجھتے ہیں، اور غامدی صاحب نے ہر پہلو سے اس پہ تنقید کی ہے. لیکن اگر کوئی صوفی کوئی اطلاقی بات کر رہا ہے تو محض اس وجہ سے کہ مجھے اس کے اصولی نظریات سے اختلاف ہے میں کوئی غلط دعویٰ اس کے بارے میں نہیں کروں گا. یہ بات ہے جو ہم نے وہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس چیز کا کانٹیکسٹ بیان کیا ہے. خود انہوں نے اپنی اس بات کی کیا تعویل، کیا توضیح، کیا تشریح کی ہے، اس کو واضح کیا ہے. یہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں. شکریہ حسن، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت قلیل وقت میں سے ہم یہ پوائنٹڈ سوالوں کے لیے وقت نکال سکے. لیکن اگر اس کو ختم کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے کو ختم کرنے کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ بھی کہیے. دوسری بات یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نے، آپ کے مکتبہ فکر نے، فراہی مکتبہ فکر نے یہ جھنڈا اور علم اٹھا رکھا ہے کہ مسلمانوں کے تمام ہی اجماعی معاملات کو آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے؟ جی، جھنڈا اٹھا رکھا ہے، بالکل اٹھا رکھا ہے. سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے. قرآن مجید کو پڑھ جائیے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ جائیے. ہر جگہ پر جس چیز کی پیروی کی مجھے ہدایت کی گئی ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. اس ذات نے قرآن و سنت کی صورت میں ہمیں یہ دین دیا ہے. اس دین کا جو تقاضا ہمیں محسوس ہوگا اس کو ہم بیان کریں گے. یہ جھنڈا میرے ایمان کی علامت ہے. مجھے قائم بالقسط بھی رہنا ہے اور مجھے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی کرنا ہے. اس سے قطع نظر کہ اس سے میری شناخت، میری جان، میرا مال، میری آبرو، میری پگڑی سر بازار نیلام ہو جائے. یہ جھنڈا میں آج اٹھاؤں گا، میرا استاد اٹھائے گا، میرے اکابر اٹھائیں گے تو اگلی نسلوں میں اس انحراف کو روکا جا سکتا ہے. ورنہ یہ مسلمانوں نے جو کشت خون کا بازار گرم کیا، کفر و شرک کے لوگوں پر فتوے لگائے، اسی طریقے سے پوری کے پورے دین کے تار و پود بکھیر دیے. ہم نے بتایا کہ فکری انحراف کی 5 بنیادیں ہیں. وہ 5 بنیادیں آپ کو اہل روایت کے اس وقت نظر آتی ہیں. ان روایات کی بنیاد پر آج دین نئی نسلوں کے لیے ارریلیونٹ ہو چکا ہے. ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا ہے کہ ہم اس دین کی وہ تشریح کریں گے انسانی فہم کی حد تک
جو تشریح ہمیں درست محسوس ہوتی ہے. شکریہ حسن بھائی، میں آپ کے وقت کا بے شکریہ ادا کرتا ہوں.